صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے اور اس کی 120 آیات ہیں۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اترے۔ اس واقعہ کی مناسبت سے اور مائدہ لفظ کے ذکر ہونے کی وجہ سے سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، جو وعدہ کرو یا جو معاہدہ کرو تو اس کی ایفا کرو، اس کو پورا کرو۔ دوسرے نمبر پہ جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی حرمت، چیزوں کی حرمت اور اسی طرح چیزوں کا حلال ہونا اور حرام ہونا وہ واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ کسی کے حلال کرنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی اور کسی کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، اور اس کی تفصیل اگلی آیات میں ارشاد فرمائی۔ اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون کرنے کا اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون کرنے کا ارشاد فرمایا، اور گناہ اور بغاوت میں ایک دوسرے سے عدم تعاون کا حکم فرمایا۔ پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا مردہ، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ ذبیحہ جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا گیا، اور پھر 4 مزید جانوروں کا ارشاد فرمایا کہ جس کا گلا گھونٹ کے مر گیا ہو، جو گر کر مر گیا ہو، اور جو مختلف تھاؤں پہ مختلف آستانوں پہ ذبح کر دیا گیا ہو غیر اللہ کے نام پر۔ ان تمام کی حرمت کو ارشاد فرمانے کے بعد اہل مکہ کا وہاں پہ ایک طریقہ رائج تھا کہ تیروں کے ذریعے چیزوں کے اچھے ہونے اور برے ہونے کا فعال نکالا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں، اس کی حرمت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تیمم کا حکم اس صورت میں نازل ہوا کہ جب پانی نہ ہو یا پانی کسی مریض کو نقصان پہنچا رہا ہو تو اس وقت وہ کیا کرے طہارت حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا حکم فتیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کے ساتھ وہ قصد کر لے، تیمم کر لے۔ اس کو ارشاد فرمایا۔ بنی اسرائیل کے جرائم کی ایک بڑی فہرست ہے، اس کو ارشاد فرمایا کہ ان کے یہ جرائم ہیں جس کی وجہ سے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، غضب کا شکار ہوئے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ ہے، حابیل اور قابیل کا، اور یہ 2 نوجوان تھے۔ انہوں نے منت مانگی، ایک ہی منت کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا اور ایک کی منت رد ہو گئی۔ قابیل کی منت رد ہوئی اور حابیل کی منت جو ہے وہ قبول ہوئی۔ تو اس پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل ہے، اور قیامت کی صبح تک جتنے ناحق قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ اس قابیل کو ہوتا رہے گا کہ اس نے اس برے فعل کی طرح ڈالی، بنیاد ڈالی، اور عاجز اتنا تھا کہ جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو پھر پریشان ہو گیا کہ اس کی لاش کو میں کیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ایک مثال کو لایا کہ 2 کوے تھے، وہ آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، پھر اس کوے نے اپنے پنجوں کے ساتھ زمین کو کھودنا شروع کیا، اور جب تھوڑا سا گڑھا بنا تو اس کو دوسرے کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے پروں کے ساتھ اور پنجوں کے ساتھ اس پر مٹی ڈال دی۔ اس سے اس نے دیکھا کہ میں تو اتنا عاجز ہوں کہ میں تو اس کی اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنا بھی نہیں جانتا تھا،
اور اس پہ پھر اس نے افسوس بھی کیا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اور اس کے بعد یہ اصول ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی کی جان بچائی، کسی کو زندگی دی، کسی کی زندگی کا سبب بنا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی عطا کی۔ اور جس نے کسی کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے نہ حق اس کو قتل نہیں کیا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوری کی قباحت کو بیان کیا اور چور کی سزا کو ارشاد فرمایا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ اور یہ وہ ہے کہ جو انہوں نے کمایا اپنے ہاتھوں سے اور کسی کا ناحق مال چوری کرنے کی کوشش کی، اٹھانے کی کوشش کی۔ تورات کے اندر جو احکامات نازل کیے گئے تھے ان میں قصاص کا حکم تھا، اور اسی طرح باقی دیگر جو احکامات تھے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہودی اور عیسائی یہ کبھی کسی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے اور اس کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اور جب تقابل آ جائے گا کسی مسلمان کے ساتھ دوستی کا اور کسی یہودی اور عیسائی کے ساتھ دوستی کا، تو مسلمان کی دوستی کو ترجیح دینی چاہیے، اور یہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہو سکتا ہے۔ یہودی اور عیسائی اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اسلام کو چھوڑ دو۔ اسلام کو چھوڑو گے تو یہ تب، اور ان کی خواہش یہی ہوگی کہ یہ کسی طرح جو ہے وہ دین سے نکل جائے، اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے اور ہمارے ساتھ آ کے مل جائے۔ پھر عیسائیوں کا جو تثلیث کا عقیدہ ہے اس کو بیان فرمایا اور پھر اس کا رد فرمایا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ تو سچی عورت تھی اور وہ تو اللہ کی بندی تھی۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، عیسیٰ علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ان کو اللہ کے تین میں سے تیسرا قرار دیتے ہیں، یہ ان کا افتراء ہے، جھوٹ ہے، اور اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام نے اور داؤد علیہ السلام نے ان بنی اسرائیلیوں پر لعنت کی تھی کہ یہ ان کی تعلیمات کو چھوڑنے والے تھے۔ حبشہ کے مسلمان جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور وہاں کے عیسائیوں کو جب قرآن پاک سنایا تو ان کی جو کیفیت تھی قرآن پاک سن کر رونا شروع ہو گئے، اور ان کی داڑیاں جو ہیں وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی اس کیفیت کو۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ تھے یہ حقیقت کے قریب تھے، اور انہوں نے جب اللہ کے کلام کو سنا تو ان کے دل نرم ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والو، اللہ نے جن چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے انہیں اپنے اوپر حرام مت کرو اور تجاوز مت اختیار کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قسم کی 3 قسمیں ہیں، اس میں قسم لو اس کو ارشاد فرمایا اور اس کے حکم کو ارشاد فرمایا۔ پھر احرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سے جانور کو حلال قرار دیا اور کون سے جانور کو حرام قرار دیا، ان کو ارشاد فرمانے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ عیسائیوں کا اور بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کا جو کہنا ہے وہ غلط ہے اور رد ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اترے اور وہ دسترخوان ایسا ہو کہ پھر ہمارے لیے وہ خوشی کا باعث ہو، اور
اس میں کھانے ہوں ہمارے لیے، ہمارے بہنوں کے لیے، اگلوں کے لیے، وہ عید کا سما ہو، فرحت کا سما ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ کہا، اللہ تعالیٰ کی زبانی، قال اللہ انی منزلها علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر تو نازل کر رہا ہوں۔ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، کہ جو اس کے بعد میری وحدانیت کا انکار کرے گا تو پھر اسے بڑا ہی دردناک عذاب اور ایسا عذاب کی جو مثال ہوگا وہ انہیں ملے گا۔ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ کریم سے مکالمہ ہوگا، اور اللہ کریم عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائیں گے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ کریم عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہیں گے، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ اللہ کو چھوڑ کر؟ یہ ایک یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے جو عیسائیوں کا اس وقت کا بھی وتیرہ ہے اور اس سے پہلے بھی تھا کہ وہ خدا کا تیسرا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا۔ یہ جو شرک کرتے ہیں کہ آپ نے تعلیمات دی تھی ان کو، اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کے اس جلال کو اللہ کریم کی تسبیح کے ساتھ ٹھنڈا کریں گے۔ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں نے تو انہیں صرف حق بات کہی تھی جو آپ نے مجھ پر نازل کی، اور میں نے انہیں یہ بات نہیں کہی کہ ان کنت قلتہ فقد علمت، جو میں نے کہا وہ تیری اللہ کریم تیرے علم میں ہے، تو جانتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بات میں نے انہیں نہیں کی۔ اور پھر یہ ارشاد فرمائیں گے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر ان کو بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ لیکن یہ مشرک ہیں اور ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور شرک اتنا قبیح جرم ہے اور گناہ ہے کہ اس سے ظلم عظیم ارشاد فرمایا گیا کہ گناہ کوئی انسان اپنے اوپر کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے اپنے اوپر، کہ اللہ نے اسے اطاعت کے لیے پیدا کیا، وہ اطاعت کو چھوڑ کر گناہ اختیار کرتا ہے، گویا کہ اپنے مقصد تخلیق سے یہ ہٹ جاتا ہے۔ جب مقصد تخلیق سے ہٹا تو اب یہ شخص اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہونے والا ہے۔ تو جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ متوازی کسی کو الہ بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے، اور یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو جانتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رحمن الرحیم۔